بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی حقیقی خوشیاں اسی صورت میں حاصل ہوں گی جب انسان میں پاک تبدیلیاں مستقلاً پیدا ہو جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں اپنی بعثت کے مقصد کے بارے میں بتاتے ہوئے واضح فرمایا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہی وہ دو مقاصد ہیں جن کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ اگر ان دو حقوق کی ادائیگی کی طرف ہماری توجہ ہو جائے تو پھر ہم حقیقی مومن اور کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے قرب اور محبت کا مقام حاصل کرتے ہیں وہ اسی دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، پاکستان اور الجزائر کے احمدیوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، نیز دنیا سے ظلم کے خاتمے اور کرونا وائرس کی وبا سے نجات کے لیے دعا کی تحریک۔ خلاصہ خطبہ عید الفطر سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز، فرمودہ 14 مئی 2021 بمطابق 14 ہجری 1400 ہجری شمسی بمقام مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ سرے UK۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے مورخہ 14 مئی 2021 کو مسجد مبارک اسلام آباد ٹلفورڈ UK میں خطبہ عید الفطر ارشاد فرمایا، جو مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کے توسط سے پوری دنیا میں نشر کیا گیا۔ تشہد، تعوذ اور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کے مہینے سے گزار کر آج عید کا دن دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ لیکن کیا یہی اس رمضان کا مقصد تھا کہ ہم 29-30 روزے رکھیں اور پھر عید پر خوشیاں منا لیں؟ در حقیقت ہم اللہ تعالیٰ کی اس احسان کو تب حاصل کرنے والے ہوں گے جب رمضان اور عید کے مقصد کو سمجھتے ہوئے ان پاک تبدیلیوں کو جو رمضان اور عید کے بعد بھی جاری رکھنے والے ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے انتظار کا فرمایا ہے تو وہ ان پاک تبدیلیوں پر عمل کرتے ہوئے ہی گزارنا چاہیے تاکہ یہ فیض ہمیشہ جاری رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں اپنی بعثت کے مقصد کے بارے میں بتاتے ہوئے واضح فرمایا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد ہی وہ دو مقاصد ہیں جن کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ اگر ان دو حقوق کی ادائیگی کی طرف ہماری توجہ ہو جائے تو پھر ہم حقیقی مومن اور کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ یہی اسلامی تعلیم کا خلاصہ ہے جس پر کاربند ہونے کے مختلف طریقوں میں سے رمضان کے روزوں کا مجاہدہ اور عید کی خوشی میں مثمر سبق بھی شامل ہیں۔ بس رمضان کا فیض اور عید کی حقیقی خوشیاں اسی صورت میں حاصل ہوں گی جب انسان میں یہ پاک تبدیلیاں مستقلاً پیدا ہو جائیں۔ اس وقت میں رمضان کے فیض اور حقیقی عید منانے کے متعلق حضرت مسیح علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں کچھ بیان کروں گا۔ اگر اس علم کی روشنی میں حقوق کی ادائیگی کا حق ادا ہو جائے تو پھر یہی حقیقی عید ہے جس کے ساتھ کہ دنیا بھی ہمارے لیے جنت بن جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، خدا کے ساتھ محبت سے یہی مراد ہے کہ اپنے والدین، بیوی، اولاد اور اپنے نفس غرض ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی رضا مقدم ہو جائے۔ قرآن شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا یاد کرو جیسا تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ فرمایا اصل توحید کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت سے پورا حصہ لو۔ اگر زبان سے کسی کی دوستی کا اعتراف ہو مگر مصیبت اور وقت پڑنے پر اس کی امداد اور دستگیری سے پہلو دہی کرے تو وہ دوست صادق نہیں ٹھہر سکتا۔ اسی طرح توحید کا نرا زبانی اقرار کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا جب تک آستانِ ربوبیت پر گر کر یہ عہد نہ کر لے کہ خواہ دنیا کی وجاہت جاتی رہے اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں تو بھی خدا کو نہیں چھوڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہی عظیم الشان اخلاص تھا کہ بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گیا۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ ولی پرست نہ بنو بلکہ ولی بنو، اور پیر پرست نہ بنو بلکہ پیر بنو۔ بس ہمیں جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ سے محبت کے کیا معیار ہیں۔ حقیقی محبت کے اعلیٰ معیار ہی ہمیں عید کی حقیقی خوشیاں دینے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے ہماری توجہ توبہ، استغفار اور نماز کی طرف رہنا بھی ضروری ہے۔ اس بارے میں نصیحت کرتے ہوئے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، استغفار کرتے رہو اور موت کو یاد رکھو۔ جب انسان سچے دل سے خدا کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرتا ہے۔ خدا کا خوف ہر وقت تمہیں رہنا چاہیے۔ ہر کام کرنے سے پہلے سوچ لو کہ اس سے خدا راضی ہوگا یا ناراض۔ نماز بڑی چیز اور مومن کی معراج ہے۔ خدا تعالیٰ سے دعا مانگنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ خدا تعالیٰ کی تعریف اور اس سے اپنے گناہوں کے معاف کرانے کی مرکب صورت نماز ہے۔ فرمایا مسلمان وہ ہے جو اعتقادی اور عملی طور پر اپنے تمام وجود کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وقف کر دے۔
سچے مسلمان کو اگر کہا جاوے کہ ان اعمال کی پاداش میں کچھ بھی نہیں ملے گا تو بھی وہ اپنے اعمال صالح اور محبت الہی کو ہرگز چھوڑ نہیں سکتا۔ بہشت اور دوزخ پر سچے مومن کی اصلاً نظر نہیں ہوتی۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر مجھے اس امر کا یقین دلایا دیا جائے کہ خدا سے محبت اور اس کی اطاعت میں سخت سے سخت سزا دی جائے گی تو میری فطرت ایسی واقع ہوئی ہے کہ ان تکلیفوں اور بلاؤں کو ایک لذت اور محبت کے جوش اور شوق سے برداشت کرنے کو تیار ہے۔ بس حقیقی مسلمان کے لیے خدا تعالیٰ کی محبت اور اطاعت ہی ایک بہشت پیدا کر دیتی ہے، اور یہ بہشت ہی حقیقی عید کی خوشی ہے جو ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر توحید کے اقرار کے متعلق حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مراتب اور مقاصد عالیہ جن پر اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو پہنچانا چاہتا ہے ابھی بہت دور ہیں اور وہ حاصل نہیں ہو سکتے جب تک توحید کا اقرار، تبتل اللہ، ذکر الہی اور حقوق اخوان میں خاص رنگ نہ ہو۔ خوب یاد رکھو کہ انسان کو شرف اور سعادت تب ملتی ہے جب وہ ذاتی طور پر کسی کا دشمن نہ ہو۔ ہاں، اللہ اور اس کے رسول کی عزت کے لیے الگ امر ہے۔ بس اگر غیرت دکھانی ہے تو ہمیں خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے غیرت دکھانے کی ضرورت ہے، لیکن اس میں بھی اخلاق اور حدود کو سامنے رکھنا ہوگا۔ ایمان اور یقین میں ترقی کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن شریف کو پڑھو اور خدا سے کبھی نا امید نہ ہو۔ قرآن شریف کا ترجمہ بھی پڑھو تاکہ اس کے احکامات سمجھ میں آئیں۔ قرآن کریم کو اپنا پیشوا پکڑو اور ہر ایک بات میں اس سے روشنی حاصل کرو۔ حدیثوں کو بھی ردی کی طرح مت پھینکو، لیکن جب قرآن کے قصوں سے حدیث کا کوئی قصہ مخالف ہو تو ایسی حدیث کو چھوڑ دو تاکہ گمراہی میں نہ پڑو۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ قرآن پاک کے شغل اور تدبر میں دل و جان سے مصروف ہو جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جس کو قرآن کا کچھ بھی حصہ یاد نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ بس اس رمضان میں جو قرآن کریم پڑھنے کی طرف توجہ ہوئی ہے، بعض نے شاید کچھ حصہ یاد کرنے کی بھی کوشش کی ہو، اسے یاد رکھنا چاہیے، اسے دہرانا چاہیے تاکہ یادداشت میں قائم رہے۔ قرآن کریم کی تعلیم پر غور کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح حقوق العباد کی اہمیت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ ایک مسلمان کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کے واسطے ہمتاً تیار رہنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، تم آپس میں ایک وجود بن جاؤ۔ جو شخص اپنے بھائیوں سے صاف صاف معاملہ نہیں کرتا وہ خدا تعالیٰ کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ میں دو ہی مسئلے لے کر آیا ہوں، اول خدا کی توحید اختیار کرو، دوسرے آپس میں محبت اور ہمدردی ظاہر کرو۔ حقوق العباد بھی دو قسم کے ہیں، ایک جو دینی بھائی ہو گئے ان میں ایک دینی اخوت ہے، اور ایک عام بنی نوع انسان سے سچی ہمدردی ہے۔ میرا یہ مذہب ہے کہ جب تک دشمن کے لیے دعا نہ کی جاوے پورے طور پر سینہ صاف نہیں ہوتا۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق فرمایا کہ فحشاء کے سوا باقی تمام کج خلقیاں اور تلخیاں عورتوں کی برداشت کرنی چاہیے۔ غرباء کی خبرگیری کے ذیل میں فرمایا کہ جو لوگ غرباء کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش نہیں آتے بلکہ ان کو حقیر سمجھتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ خود اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ بس غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد ہی اللہ تعالیٰ کے فضل اور پیار کو جذب کرنے والی چیز ہے جس سے حقیقی عید میسر آتی ہے۔ جماعتی طور پر مریضوں، یتیموں، غرباء اور غریب طلباء کی مدد کے لیے فنڈز قائم ہیں۔ افراد جماعت کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے حضور اتنی ہی بات کافی نہیں ہو سکتی کہ زبان سے اقرار کر لیا اور عمل میں کوئی روشنی اور سرگرمی نہ پائی جاوے۔ فرمایا وہ جماعت جو خدا تعالیٰ قائم کرنی چاہتا ہے وہ عمل کے بدون زندہ نہیں رہ سکتی۔ بس ہمارا حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننا اور آپ علیہ السلام کی بیعت میں آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خطبے کے اختتام پر حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے فلسطین کے مظلوم عوام پر جاری حالیہ ظلم و ستم کے تناظر میں دعا کی تحریک فرمائی۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ اور عالمی اداروں کی رپورٹس کے مختلف حوالے دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یہ عید تو ان کے لیے غموں کے پہاڑ لے کر آئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل کر دے۔ اسی طرح حضور انور نے پاکستان، الجزائر اور دنیا بھر کے مظلوم احمدیوں، دنیا کے تمام ضرورت مندوں اور دنیا سے ظلم کے خاتمے نیز کورونا کی وبا سے دنیا کو نجات حاصل ہونے کے لیے بھی دعا کی تحریک فرمائی۔ اجتماعی دعا کے بعد حضور انور ایدہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے عذرائے شفقت جماعت احمدیہ عالمگیر کو عید مبارک کا محبت بھرا تحفہ عطا فرمایا۔